اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن آیاتہ اور اس کی نشانیوں میں سے ان یہ کہ خلقا اس نے پیدا کیا خلقا کون سا فعل ہے خلقا یہ آپ اس پہ ذرا دیکھیں گے اگر کارڈ پہ تو جہاں گردان فعل ماضی معروف لکھا ہے اس میں مذکر کے سامنے 3 حروف لکھے ہیں فعلا فعلا فعلو یہ اصل میں فعلا جو لفظ ہے یہ بنیادی طور پہ اس کو وزن کہا جاتا ہے کسی بھی فعل کا خواہ وہ ماضی ہے یا مضارع ہے ان کے یہ وزن کہلاتے ہیں۔ اب یہ فا عین لام جو ہے اسی کے ماضی کے جتنے بھی حروف ہوں گے اس میں اسی طرح 3 ہی حرف ہوں گے اور ان کا وزن یا ان کا اعراب اسی طرح کے ہوں گے۔ مثال کے طور پہ یہاں پہ اللہ نے فرمایا ومن آیاتہ ان خلقا 3 حروف ہے اس میں خلقا میں، جس طرح فعالا میں 3 حروف ہیں۔ فا کی جگہ پہ کون سا لفظ آئے گا؟ خا، عین کی جگہ پہ لام اور لام کی جگہ پہ قاف۔ تو اب خلقا جو ہے یہ پہلا صیغہ ہے ماضی کی گردان کا اور اس کے معنی جو ہیں وہ مذکر کے ہوں گے، جس طرح مذکر کے سامنے یہ 3 لفظ لکھے ہیں فعلا فعلا فعلو۔ اب اگر خلقا سے یہ گردان بنانی ہوگی تو یوں بنے گی خلقا آگے خلقا اور تیسرا لفظ کیا بنے گا؟ خلقو۔ اب اسی طرح مؤنث کے سامنے 3 حروف لکھے ہیں فعلت فعلتا فعلنا۔ اب خلقا سے کس طرح یہ بنیں گے؟ خلقت خلقتا خلقنا۔ یہ 3 حروف خلقا سے ماضی کے بن جائیں گے۔ یہ 6 جو حروف ہیں ان میں سے 3 مذکر کے 3 مؤنث کے، یہ 6 کے 6 غائب کے ہیں۔ شروع میں غائب کا لفظ لکھا ہے، غائب کے صیغے ہیں جن میں سے 3 مذکر کے 3 مؤنث کے، اس کے بعد حاضر کے 6 صیغے ہیں جن میں سے 3 مذکر کے اور 3 مؤنث کے ہیں۔ پہلا لفظ کون سا ہے؟ فعلتا، اس سے خلقا کا لفظ کیا بنے گا؟ خلقتا۔ اور دوسرا لفظ کیا بنے گا؟ خلقتما۔ تیسرا لفظ بنے گا فعلتم کے وزن پہ خلقتم۔ یہ مذکر کے 3 بن جائیں گے۔ اس کے بعد مؤنث کے ہیں، مؤنث کے 3 یہ بنیں گے فعلتے کے وزن پہ خلقتی اور فعلتما کے وزن پہ خلقتما اور فعلتن کے وزن پہ خلقتن۔ اب اس کے آخر میں متکلم کے 2 صیغے آتے ہیں، ایک ہے فعلتو اور ایک فعلنا۔ خلقا سے متکلم کا کون سا بنے گا؟ خلقتو، اور متکلم جمع کا خلقنا۔ متکلم واحد کا یہ بنے گا فعلتو خلقتو اور جمع کا بنے گا خلقنا فعلنا کے وزن پہ۔ اور چونکہ متکلم جب 2 ہوں تب بھی جمع ہے، 2 سے زائد ہوں تب بھی جمع ہے، اس لیے تثنیہ کے لیے بھی انہوں نے فعلنا کا لکھا ہے، جمع کے لیے بھی فعلنا لکھا ہے، لیکن واحد کے لیے فعلتو یا خلقتو ہوگا۔ تو یہ اس طرح سے ہیں جیسے جیسے الفاظ ماضی کے آئیں قرآن مجید میں، اگر آپ تھوڑا ان کو کمپیئر کر کے اس سے دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ اسی طرح اس کے مقابلے میں مضارع کی گردان دی ہے۔ مضارع میں اور ماضی میں فرق یہ ہے، اردو کے اعتبار سے تو آپ جانتے ہی ہیں ماضی جو ہے وہ گزرا ہوا زمانہ ہے اور مضارع جو ہے اس میں حال اور مستقبل دونوں کے معنی پائے جاتے ہیں۔ اور عربی میں ماضی سے پہلے یا لگانے سے مضارع بن جاتا ہے، جس طرح فعالہ ہے تو اس سے پہلے یا لگا دیں تو یا فعالو بن جائے گا، وہ مضارع کا صیغہ ہے۔ خالہ کا ماضی ہے، اس سے مضارع کا بنے گا یخلقو، اور اس سے آگے پھر اسی طرح گردان ہے مضارع کی بھی جس طرح ماضی کی ہے۔
ومن آیات ہی کی ضمیر کس کے لیے آئی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے. ومن آیات ہی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے یہ بھی ایک نشانی ہے. کون سی؟ ان خلقا، یہ کہ اس نے پیدا کیا. خلقا فاعل کون ہے خلقا کا؟ سیغہ ہے واحد مذکر غائب کا، اور غائب اللہ کی ذات ہے. خلقا اللہ نے پیدا کیا، لکم واسطے تمہارے، من انفسکم انفسکم تمہاری جانوں میں سے، تمہاری ذات میں سے، تمہاری نوع میں سے، تمہاری قسم میں سے کیا پیدا کیا؟ ازواجن. ازواج کا واحد کیا ہے؟ زوج. زوج کا معنی جوڑا. مرد کا جوڑا کیا ہے؟ عورت. اللہ فرماتے ہیں کہ تمہاری ہی قسم سے، تمہاری ہی نوع سے اللہ نے تمہارا جوڑا پیدا کیا. یعنی بنی نوع انسان جو ہے اس میں سے اللہ تعالیٰ نے مرد کو پیدا کیا، سے ہی اللہ تعالیٰ نے عورت کو پیدا کیا. لتسکنو، لام جو ہے تاکید کا لام البتہ. تسکنو کون سا فعل ہے؟ مضارع کا ہے صیغہ جمع مذکر حاضر. یہ اگر آپ گردان مضارع کی دیکھیں اگلے کالم میں تو حاضر کے کالم میں دو خانے ہیں، ایک مذکر کا ایک مؤنث کا. مذکر کے کالم کے آخر میں کیا لفظ لکھا ہے؟ تفعلون. اصل میں یہ لفظ جو ہے تسکنون تھا، اس کے آگے نون تھا، لام کی وجہ سے نون گر گیا، اس لیے تسکنو نون گرا ہوا ہے یہاں سے. اگر لام نہ ہوتا تو تسکنون نہ ہوتا، جس طرح تفعلون ہے. لام کی وجہ سے نون گر گیا، لتسکنو، لہذا یہ فعل مضارع کا ہے اور صیغہ جمع مذکر حاضر کا. تسکنو اس کا مادہ کیا ہے؟ تسکنو کا سین کا نون. سکون کا لفظ جو ہے اسی سے ہے. لتسکنو تاکہ تم سکون حاصل کرو. لتسکنو تاکہ تم سکون حاصل کرو. الیہا طرف اس کی. ہاں کیا ہے؟ اس میں یہ دیکھیں ضمائر متصلہ میں پہلا جو کالم ہے غائب کا، اس میں ایک مذکر ہے ایک مؤنث ہے. مذکر کے لیے ہو کی ضمیر اور مؤنث کے لیے ہا کی ضمیر. الیہا تاکہ تم سکون حاصل کرو اس کے پاس. کس کے پاس؟ عورت کے پاس. یعنی جس عورت کو اللہ نے تمہارا جوڑا بنایا، تمہاری نوع سے، تمہاری قسم سے، اسے پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو. وجعل، جعل کون سا فعل ہے؟ بالکل اسی کے وزن پہ، جس طرح فعالہ ہے، فعالہ کی طرح جعل. جعل کا دوسرا کلمہ کیا بنے گا؟ تثنیہ کا. جعل جس طرح فعالہ ہے، اور تیسرا کلمہ کیا بنے گا؟ جعلو. اسی طرح باقی کلمے بھی جعلت، جعلتا، جعلنا، جعلتا، جعلتما، جعلتم، جعلتی، جعلتما، جعلتن، جعلتو، جعلنا. یہ اگر آپ اس کو اس کے ساتھ کمپیئر کر کے سوچیں گے اور سمجھیں گے تو آسانی سے آپ یاد کر لیں گے. کم از کم ماضی اور مضارع یہ دو گردانیں جو ہیں قرآن مجید پڑھنے اور سمجھنے کے لیے بڑی اہم اور بڑی ضروری ہے. ان کو کوشش کیجیے یاد کرنے کے لیے. اللہ فرماتے ہیں کہ عورت کو ہم نے اس لیے پیدا کیا تاکہ اس میں تمہیں سکون حاصل ہو. وجعل اور بنایا بینکم تمہارے درمیان. کم سے مراد کون ہے؟ دونوں، مرد اور عورت، سارے کے سارے. مردوں کے درمیان، عورتوں کے درمیان ہم نے کیا بنا دیا؟ مودتن و رحمتن. مودہ، مودہ کا معنی محبت.
مودت کا معنی محبت، رحمت کا معنی کسی پہ ترس کھانا. ہم اپنی آسان اردو زبان میں فلانے پہ بڑا ترس آ گیا مجھے، اس کا مطلب ہے کہ فلاں پہ رحم کیا اس نے. اللہ تعالیٰ ترس کھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ رحم فرماتے ہیں اپنی مخلوق پہ. رحمت کا معنی ہے کسی پہ ترس کھانا، شفقت کرنا، اور مودہ کا معنی محبت ڈالنا. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم میاں اور بیوی دونوں کے درمیان محبت اور رحمت کے جذبات پیدا کر دیتے ہیں. اسے اللہ تعالیٰ نے نشانی کیوں کہا؟ یہ تو ایک معمول کی بات ہے کہ ایسا ہوتا ہی ہے، شروع سے ہو رہا ہے. جب سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا مرد اور عورت کو، یہ سلسلہ چل رہا ہے. اس میں نشانی یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم مرد اور عورت کے درمیان خاص طور پہ محبت کے جذبات پیدا کر دیتے ہیں. اور کتنے ہی تجربات آپ نے دیکھے ہوں گے کہ ماں باپ اپنے بیٹے کی یا بیٹی کی شادی ایک جگہ کرنا چاہتے ہیں، بچے کہتے ہیں نہیں وہاں تو نہیں، میں تو وہاں کراؤں گا. اب والدین چونکہ تجربہ کار ہوتے ہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہماری اولاد کی بھلائی کہاں ہے، اچھا کہاں ہے، مجبور کر کے بیٹے اور بیٹی کا رشتہ کر دیتے ہیں. بعد میں اللہ تعالیٰ ایسی محبت ڈالتے ہیں، ایسی محبت ڈالتے ہیں کہ جو بیٹا بار بار انکار کر رہا تھا، نہیں جی میں تو نہیں کراؤں گا، میرا نہیں جی چاہتا، میرا نہیں پسند نہیں ہے، مجھے یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ایسی محبت ڈال دیتے ہیں کہ وہ دونوں الگ ہونا گوارا ہی نہیں کرتے. اور پھر اسی طرح عملی زندگی میں آپ دیکھیں کہ کتنی دفعہ لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں مرد اور عورت میں، ایک مہینے میں، 2 مہینے میں، 4 مہینے میں، سال میں دیکھیں کتنی مرتبہ بڑی شدید لڑائیاں بھی ہوتی ہیں. سب کچھ ہوتا ہے، ایک دن گزرتا ہے، 2 دن گزرتے ہیں، پھر وہ ویسے کے ویسے ہو جاتے ہیں. یہ قدرتی ایک محبت اور کشش ہے جو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم میاں اور بیوی میں ڈال دیتے ہیں. اور پھر اس کشش کی جوانی میں تو ایک خاص وجہ ہے کہ جنسی کشش جو ہے دونوں کو بڑی اکٹھی رکھتی ہے، لیکن ایک وقت وہ آتا ہے کہ جب وہ حاجت ختم ہو جاتی ہے مرد اور عورت کی، اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے لیے شفقت اور ترس کے جذبات پیدا کر دیتے ہیں. یہ جتنی ایک ہے خیر خواہی اور ایک ہے اپنی طلب کی محبت. جوانی کی عمر میں انسان کو جو خواہش ہوتی ہے یا طلب ہوتی ہے عورت کی، اس کی وجہ سے اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے دونوں میں ایک ایسا جذبہ پیدا کر دیا کہ دونوں ہی ایک طلب ہے، ایک مطلوب ہے، دونوں ایک دوسرے کے محتاج ہیں، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھا رہنا چاہتے ہیں. لیکن جب بڑھاپے کی عمر آ جاتی ہے، جب دونوں کو وہ حاجت نہیں رہتی جو ابتدا میں جوانی میں ہوتی ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ پھر ہم ان کے لیے ایک دوسرے کے بارے میں شفقت کے، خیر خواہی کے اور ترس کے جذبات پیدا کر دیتے ہیں. عورت جو ہے وہ اپنے شوہر پہ ترس کھاتی ہے، جو مرد ہے وہ اپنی عورت پہ ترس کھاتا ہے کہ یہ اب بوڑھے ہیں، پتہ نہیں کب میں مر جاؤں یا یہ مر جائے، اور ایک دوسرے کی انتہائی خیر خواہی اور انتہائی ہمدرد بن جاتے ہیں دونوں. اور کتنے ہی بعض اوقات ایسے کیس ہوتے ہیں لڑائی میں آ کے، غصے میں آ کے طلاقیں وغیرہ ہو جاتی ہیں، علیحدگی ہو جاتی ہے، پھر بعد میں روتے پھرتے ہیں، ہاں جی نہیں کسی طرح رجوع ہو جائے، کسی طرح مل جائے، بچے ہیں، یہ ہے وہ ہے. یہ چیز اللہ نے ڈالی ہے. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک میاں بیوی دونوں غلام تھے، اور شریعت کا قاعدہ یہ ہے کہ دونوں میں سے اگر کوئی ایک آزاد ہو جائے تو جو آزاد ہو جائے گا اس کو اختیار ہے کہ وہ نکاح باقی رکھے یا نہ رکھے. اگر مرد کو آزاد کر دیا اس کے مالک نے، تو اب مرد کو یہ آزادی حاصل ہے کہ وہ چاہے تو اس عورت غلام عورت کو اپنے نکاح میں رکھے، چاہے تو چھوڑ دے. اسی طرح اگر کسی مالک نے عورت کو آزاد کر دیا تو اب وہ آزاد ہے، وہ غلام ہے. اگر وہ آزاد عورت اس کے نکاح میں نہیں رہنا چاہتی تو اسے یہ حق ہے کہ اس کو چھوڑ دے، بھائی تم غلام ہو، میں آزاد ہوں، میں آزاد کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں. شریعت نے یہ ایک اختیار دیا ہے مرد اور عورت کو. حضرت بریرہ غلام تھیں، ان کا شوہر مغیث تھا، وہ بھی غلام تھا، اور اتفاق سے بریرہ آزاد ہو گئی. اب صحابی کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا مغیث کو کہ وہ گلیوں میں روتا پھرتا ہے. وہ عورت کہتی ہے نہیں میں نہیں تمہارے ساتھ رہوں گی، میں تو چھوڑتی ہوں تمہیں، مجھے تم پسند نہیں ہو. اور اس کو اتنی محبت اس کے ساتھ، بریرہ کے ساتھ اتنی محبت اس کے ساتھ کہ وہ گلیوں میں روتا پھرے، اور اس کی آنسوؤں سے داڑھی جو ہے وہ تر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بریرہ سے کہا کہ بریرہ تم اگر رجوع کر لو یا اس کے ساتھ گزارا کر لو تو اچھی بات ہے.
اب وہ تمہارے پیچھے پیچھے روتا پھرتا ہے، اتنی محبت ہے اسے تم سے، تو رہو اس کے ساتھ ہی۔ تو بریرہ کہنے لگی کہ یا رسول اللہ یہ آپ کا حکم ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، حکم تو نہیں ہے، اس لیے کہ اس معاملے میں شریعت جبر نہیں کرتی، والدین کو بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ جبر کریں اپنی اولاد پہ۔ فرمایا میرا حکم نہیں ہے یہ، اشفاؤ، میں اس بات کی سفارش کرتا ہوں کہ تم اپنے شوہر کے ساتھ گزارا کر لو۔ کہنے لگی یا رسول اللہ میں آپ کی سفارش نہیں مانتی، اگر سفارش ہے تو پھر مجھے آزادی ہے، میں رہوں یا نہ رہوں، میں پسند نہیں کرتی اسے، میں نہیں رہنا چاہتی۔ اگر آپ کا حکم ہے تو حکم سے سرتابی کی گنجائش نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا حکم نہیں ہے، اس معاملے میں مجبور نہیں کر سکتا، لیکن میری سفارش یہ ہے کہ اس کے ساتھ رہو۔ اس عورت نے انکار کر دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو خواہش تھی اس کے مطابق علیحدگی کر دی ان کی۔ لیکن یہ وہ محبت ہے اور یہ وہ جذبات ہیں جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم جب مرد اور عورت اکٹھے ہوتے ہیں تو ان دونوں میں یہ جذبات پیدا کر دیتے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ ہم نے عورت کو اس لیے پیدا کیا کہ تمہیں سکون حاصل ہو، یہ ایک ایسی اللہ تعالیٰ نے خاندانی نظام کی بنیاد رکھ دی ہے کہ انسان اپنے کام کاج سے باہر جاتا ہے، ڈیوٹی پہ باہر جاتا ہے، سفر پہ جاتا ہے، کہیں کام کاج کے لیے 2 دن 4 دن ہفتہ بھر گھر سے غیر حاضر رہتا ہے، تو قدرتی طور پہ انسان کے اندر کشش پیدا ہوتی ہے کہ فوراً اپنے گھر پہنچے۔ اور جہاں کہیں یہ سکون نہیں ہے وہاں کیا حالت ہوتی ہے؟ وہاں گھر آباد نہیں ہوتے۔ گھر آباد وہیں ہوتے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ کے ان احکامات کے مطابق زندگی بسر ہو رہی ہو۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ہم ایسے جذبات پیدا کر دیتے ہیں جس میں یہ خاندان کی عقائد جو ہے وہ قائم رہے۔ مرد اور عورت کے درمیان ایسی کشش ہم پیدا کر دیتے ہیں، ایسی محبت پیدا کر دیتے ہیں کہ نہ مرد کسی دوسرے کی طرف جھک مارے، نہ عورت جو ہے وہ کسی دوسری جگہ جھک مارے، دونوں میں کشش ہے، دونوں میں محبت ہے، دونوں میں سکون ہے، اور خاندان کی بنیاد پڑتی ہے۔ پھر آگے بچے ہوتے ہیں، جو مودت اور رحمت ہم مرد اور عورت میں ڈالتے ہیں پھر اس کا رخ جو ہے اولاد کی طرف ہو جاتا ہے، وہی مودت اور رحمت جو ہے وہ بچوں کے ساتھ بھی پیدا ہو جاتی ہے والدین کو۔ اب ایک تو یہ قدرتی اور فطری جذبات ہیں جو اللہ تعالیٰ پیدا کرتے ہیں مرد اور عورت کے درمیان اور والدین اور اولاد کے درمیان، اور اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے خاندان کو اکٹھا رکھنے کے لیے یہ جذبات پیدا کرنے کے باوجود حقوق بھی متعین فرمائے۔ مرد کے حقوق بھی متعین فرما دیے، عورت کے حقوق بھی متعین فرمائے، والدین کے حقوق بھی متعین فرما دیے، اولاد کے حقوق بھی متعین فرما دیے۔ اور ان ساری چیزوں کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ خاندان کا نظام جو ہے وہ کسی طرح بگڑنے نہ پائے۔ اس لیے کہ جو اسلام ہمیں نظام دیتا ہے اس میں خاندان کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ اسی خاندان سے پھر آگے پورا معاشرہ بننا ہے، اسی سے کنبہ بننا ہے، اسی سے قبیلہ بننا ہے، اور اسی سے پورا معاشرہ وجود میں آنا ہے۔ اور اللہ چاہتے ہیں کہ جو معاشرہ اسلامی تعلیمات کے تابع قائم ہو اس میں ایک دوسرے کے ساتھ خلوص ہو، محبت ہو، رحمت ہو، اور ہمدردی اور خیرخواہی کے جذبات ہوں۔ اب یہ دیکھیے کہ اس کے مقابلے میں مغرب میں جہاں خاندان کا سسٹم نہیں ہے، فیملی سسٹم نہیں ہے، وہاں پہ بچے کو اگر یہ پتا ہے میری ماں کون ہے تو یہ پتہ نہیں میرا باپ کون ہے، اگر یہ پتا ہے میرا باپ کون ہے تو یہ پتہ نہیں میری بہن کون ہے۔ وہاں پہ نظام کی بنیاد ہے ہی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسلامی معاشرے میں یا جہاں کہیں اسلامی تعلیمات کے مطابق عمل کیا جاتا ہے، جتنا سکون ان گھروں میں ہے، جتنا سکون ان خاندانوں میں ہے، اس کے مقابلے میں جو مغربی تہذیب کی تقلید کرنے والے ہیں یا جو مغرب کے لوگ ہیں ان میں سکون نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ کیا وجہ ہے اس کی؟ اس لیے کہ اللہ نے جو فرمایا لیتا سکونو، میں تو سکون پیدا کرتا ہوں جو حرام کاری سے بچنے کے لیے جائز طریقے کے مطابق اسلامی تعلیمات کے مطابق میاں بیوی بن کے اپنی زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں ان میں سکون پیدا کرتا ہوں، اور جو حرام کاری کرنا چاہتے ہیں آج اس سے دوستی، کل اس سے دوستی، پرسوں اس سے دوستی، فلاں گرل فرینڈ ہے، فلاں بوائے فرینڈ ہے، وہاں پہ لیتا سکونو کا تو قانون ہی نہیں ہے۔
لتسکنوا تو ان کے درمیان ہے جہاں اللہ فرماتے ہیں کہ ہماری تعلیمات کے مطابق، ہمارے متعین کیے ہوئے حقوق کے مطابق تم زندگی بسر کرنے کی نیت رکھتے ہو، تو وہاں اللہ تعالیٰ یہ چیز خود پیدا کر دیتے ہیں۔ شادی سے پہلے محبت ہو یا نہ ہو، شادی سے پہلے وہ ایک دوسرے کو پسند کریں یا نہ کریں، لیکن جب والدین شادی کر دیتے ہیں تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایسے ان کے جذبات محبت والے پیدا کر دیتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی اور رحمت اور شفقت کے جذبات ایسے پیدا کر دیتے ہیں کہ وہ الگ ہونا گوارا نہیں کرتے۔ اور یہی وہ چیز ہے جو اسلامی تہذیب کو مغربی تہذیب سے الگ کرتی ہے، کہ اسلام جو ہے وہ خاندان کی بنیاد رکھتا ہے تسکنو کر کے، کہ میاں بیوی جو ہیں وہ جائز طریقے کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ نکاح کریں اور اس نیت سے کریں کہ ساری زندگی نباہ کرنا ہے۔ یہ توڑ پھوڑ والا معاملہ جو ہے یہ اسلام پسند نہیں کرتا ہے۔ اسلام نے اس معاملے میں بڑی سختی کی، ابھی 3 آدمی بھی ہیں تو تینوں الگ نماز نہ پڑھے، بلکہ 2 بھی ہیں تو الگ الگ نہ ہو کے نماز پڑھیں بلکہ اکٹھے نماز پڑھیں، اس لیے کہ اسلام جو ہے وہ اجتماعیت چاہتا ہے، انتشار نہیں چاہتا ہے اسلام۔ اسی لیے طلاق کو یعنی جائز ہونے کے باوجود بہت ہی ناپسند کیا گیا ہے۔ طلاق جائز ہے لیکن جائز چیزوں میں سے سب سے زیادہ ناپسندیدہ، سب سے زیادہ مکروہ چیز طلاق ہی ہے، اس لیے کہ اس سے پورے خاندان کا بگاڑ پیدا ہوتا ہے، پورے خاندان کی ایک طرح سے پریشانی اور تکلیف دہ معاملات۔ اگر آگے اولاد ہے اس کے لیے الگ مسائل کھڑے ہو جائیں گے، میاں بیوی کے لیے الگ مسائل کھڑے ہو جائیں گے، پورے کا پورا خاندان ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے۔ اسلام اس کو پسند نہیں کرتا، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ جو تمہارا خاندانی نظام ہے، مرد اور عورت کے ساتھ نکاح کرنے کا جو طریقہ ہم نے بنا دیا تمہارا، اور ایک دوسرے سے سکون حاصل کرنے کے جذبات ہم نے رکھ دیے، ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا کر دی، ایک دوسرے کے لیے شفقت اور رحمت کے جذبات پیدا کر دیے، من آیات ہی، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ کوئی حضرت صاحب یا پیر صاحب یہ کام کر سکتے ہیں تو کر کے دکھائیں، 2 دلوں کو ملا کے دکھائیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں تو کرتا ہوں، یہ محبت اور شفقت کے جذبات میں ہی پیدا کرتا ہوں اور یہ میری نشانیوں میں سے ہے۔ اس لیے کہ بعض اوقات حالات اس کے بالکل برعکس ہوتے ہیں، لیکن جب اللہ کی اطاعت میں اور اسلام کی تعلیمات کے مطابق معاملات طے کیے جاتے ہیں تو وہی معاملات جو ہے بالکل سیدھے ہو جاتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ من آیات ہی، یہ اس کی نشانیوں میں سے ہے، ان خلق لکم من انفسکم، کہ خود تمہاری جانوں میں سے، تمہاری قسم میں سے، تمہاری نوع میں سے اس نے تمہارا جوڑا بنایا تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت کے جذبات پیدا کیے۔ ان فی ذالک، بے شک اس میں، لآیات، بہت سی نشانیاں ہیں، بہت سی پتہ کی باتیں ہیں، لقوم یتفکرون، لقوم واسطے ان لوگوں کے، یتفکرون جو فکر کرنے والے، سوچنے والے، فکر کرنے والے، سوچنے والے لوگوں کے لیے اس ساری بات میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ یہ جو خاندانی نظام ہم قائم کرتے ہیں محبت اور رحمت اور شفقت کے جذبات پیدا کر کے، عقل مند لوگوں کے لیے، فکر کرنے والے اور سوچنے والے لوگوں کے لیے اس میں بڑی نشانیاں ہیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ، یہ جتنی بھی نشانیاں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ 6 مختلف نشانیوں کا ذکر فرمایا کہ یہ میری نشانیاں ہیں، اور یہ نشانیاں اللہ تعالیٰ نے اس لیے بتائی، ایک تو اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ کام میں ہی کرتا ہوں، میرے علاوہ کوئی دوسرا شریک ایسا نہیں جو یہ کام کر سکتا ہو، اگر ہے تو کر کے دکھائے۔ جیسا کہ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ میں نے مٹی سے آدم کو پیدا کیا ہے، اب مٹی تمہارے پاس ہے، اگر کوئی ایسی چیز بنا سکتے ہو اس مٹی سے بنا کے دکھاؤ۔ اگر کوئی میرا شریک ہے، کوئی حضرت صاحب ہے، کوئی پیر صاحب ہیں، یا کوئی کرنی والے، بھرنی والے، مشکل کشا یا حاجت روا ہیں تو وہ بھی کیسا ایسا کوئی کام کر کے دکھا دیں۔ اور پھر ایک دفعہ مٹی سے پیدا کرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے پورا ایک نسل کا سلسلہ چلا دیا، اگر اور کوئی ہے تو جس کے ہاں اولاد نہیں ہوتی، جسے میں نہیں دینا چاہتا، اسے کوئی اولاد دے کے دکھا دے۔ اور پھر اس سے دوسری بات جو مطلوب ہے وہ یہ ہے کہ جو اللہ پہلی دفعہ یہ کام کر سکتا ہے جو کوئی دوسرا نہیں کر سکتا،
وہ انسانوں کو دوبارہ پیدا کرنے پہ بھی قادر ہے. یہ دونوں باتیں ثابت کرنی مطلوب ہیں ان نشانیوں سے. ایک تو یہ کہ اللہ کا شریک کوئی نہیں جو یہ کام کرتا ہو, اور دوسری بات یہ کہ جو اللہ یہ کام کر سکتا ہے اور اس پہ صرف وہی قادر ہے, وہ اس بات پہ بھی قادر ہے کہ لوگوں کو قیامت کے دن دوبارہ زندہ کرے. یہ دونوں باتیں ثابت کرنی ان نشانیوں سے مطلوب ہے. وَمِنْ آیَاتِهِ, اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے یہ بات بھی ہے, خلق السماوات, خلق السماوات, پیدا کیا آسمانوں کو, والارض, اور زمین کو, واختلاف السنتکم, واختلاف اور مختلف کی, فرق کیا, السنتکم, السنہ بات کیا ہے؟ لسان, لسان کا معنی زبان, السنتکم تمہاری زبانوں میں اختلاف کر دیا, والوانکم, الوان کا کیا ہے واحد؟ لون, لون کا معنی رنگ, اور تمہارے رنگوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے اختلاف رکھ دیا. یہ بھی اس کی نشانیوں میں سے ہے. یہ نشانیوں میں سے کیسے ہے؟ یہ نشانیوں میں سے اس طرح ہے کہ انسان کی زبان جو ہے, ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے بولنے کے لیے وہی ایک نظام دیا ہے جو باقی ساری مخلوق کو دیا ہے. زبان ہے بولنے کے لیے, حلق ہے بولنے کے لیے, یہ دو ہونٹ ہیں بولنے کے لیے. یہ تالو, چار چیزیں جو ہیں جب انسان بولتا ہے, کلام کرتا ہے, تو یہ چار جو عضو اللہ نے دیے ہیں یہ استعمال ہوتے ہیں انسان کے کلام میں. انسان کا حلق استعمال ہوتا ہے, انسان کی زبان استعمال ہوتی ہے, تالو استعمال ہوتا ہے, دو ہونٹ استعمال ہوتے ہیں. یہ چیز اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو دی ہے. حلق بھی دیا ہے, تالو دیا ہے, زبان دی ہے, ہونٹ دی ہیں. اس کے باوجود آپ کی اگر 100 آدمی جاننے والے ہیں, 100 میں سے جب بھی کوئی آپ کو ٹیلی فون کرے گا, آپ آواز سنتے ہی کہتے ہیں اچھا یہ فلاں صاحب بول رہے ہیں. آوازوں میں اختلاف اتنا ہے کہ دو بھائی ہیں ان کی آواز بھی مختلف ہے. اگرچہ بعض اوقات تھوڑی بہت مشابہت ہوتی ہے, لیکن اس کے باوجود کوئی دو انسان ایسے نہیں جن کی 100% آواز ایک جیسی ہو. یہ تو اس کا ذکر تو اللہ تعالیٰ نے خود کر دیا, لیکن ڈاکٹر صاحب جانتے ہوں گے جو ماہرین ہیں فنگر پرنٹس کے, یہ جو انگلیوں پہ نشان بنے ہوئے ہیں, ہمارے ہاتھوں پہ نشان بنے ہیں, دیکھنے میں تو انسان کہتا ہے یہ سارے نشان ایک طرح کے ہی ہیں, میرے بھی, فلاں کے بھی, فلاں کے بھی, فلاں کے بھی, لیکن 1000 میں سے 2 آدمی شاید ایسے ہوں جن کے نشان ملے. جو ماہرین ہیں فنگر پرنٹس کے, ان کے کہنے کے مطابق 1000 میں سے 2 آدمی شاید ایسے ہوں جن کے یہ فنگر پرنٹ ملتے ہوں. ہر آدمی کے نشان یہ الگ الگ ہیں. یہ تو فنگر پرنٹس پھر بھی بڑی بات ہے. جو جن لوگوں نے تجزیہ کیا ہے یا جن لوگوں نے اور بھی زیادہ ریسرچ اور تحقیق کی ہے, ان کا کہنا یہ ہے کہ انسان کے جسم میں کوئی 2 بال ایسے نہیں جو ایک جیسے ہوں. ایک آپ پودا لے لیجئے, گلاب کا پودا ہے, اس کے 2 پتے آپ لے لیجئے, 2 پتے آپس میں نہیں ملیں گے. 2 پتے مشابہت, بظاہر ان کی مشابہت ایک جیسی ہوگی, لیکن ان کے اوپر جو لکیریں ٹریسی ہوئی ہیں, جو ان کے اوپر اس کے اندر ریشے ہیں, ان پہ آپ غور کریں تو وہ ایک جیسے نہیں ہوں گے. ایک پھول لے لیں, ایک پھول کی 2 پتیاں لے لیں, وہ 2 پتیاں آپس میں نہیں ملیں گی. اس حد تک اختلاف اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خالق ہے, اور بدی کہتے ہیں ایجاد کرنے والے کو. خالق ہے پیدا کرنے والا, بدی ہے, بدی السماوات والا, ایجاد کرنے والا ہے وہ چیزوں کی. اور اللہ تعالیٰ کی تو یہ توہین ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ماڈل بنا کے اسی طرح آگے بناتا رہے. ہم یہ سمجھتے ہیں شاید یہ پھول ہے, گلاب کا پھول ہے, یہ ساری دنیا میں ایک جیسے ہیں. اللہ تعالیٰ تو 2 پتے ایک جیسے نہیں بناتے. کسی بھی درخت کو لے لیں, آپ کو کروڑوں پتے نظر آئیں گے اس پہ, لیکن کوئی بھی 2 پتے ایک جیسے نہیں ہیں ایک درخت پہ.
یہ ہے وہ اللہ کی ذات جو فرماتی ہے کہ نشانیاں ہیں تمہارے لیے ان چیزوں میں کہ میں نے انسانوں کو بنایا ہے، انسانوں کے رنگ ایک جیسے نہیں ہیں، ان کی زبان ایک جیسی نہیں ہے، ان کے فنگر پرنٹس ایک جیسے نہیں ہیں، بال ایک جیسے نہیں ہیں، کوئی بھی چیز ملتی نہیں ہے۔ جس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو پیدا کرنے پہ ذاتی توجہ ہے اللہ تعالیٰ کی، ہر چیز اللہ کی نگرانی میں ہے، ہر چیز اللہ کی نگاہ میں ہے۔ ایک پتا جو ہے وہ بھی اللہ کی نگاہ میں ہے، ایک پھول کی پتی ہے وہ بھی اللہ کی نگاہ میں ہے کہ یہ اس سے اس طرح بنی ہے، یہ اس سے مختلف ہے، یہ اس سے مختلف ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کو یہ اختلاف پیدا کرنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آتی کہ کروڑوں طرح کی چیزیں تو میں پہلے پیدا کر چکا ہوں، اب اور کس طرح کی بناؤں؟ اربوں طرح کے تو انسان میں پہلے بنا چکا ہوں شکلوں والے، اب کتنی شکلیں اور گھٹتے چلے جائیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ مشکل پیش نہیں آتی۔ ہر انسان کی شکل الگ ہے، اس کا رنگ الگ ہے، دو بھائی ہیں، ان کی عادات، ان کا مزاج، ان کی طبیعت، ان کا انداز کلام، انداز بیان، ان کی فکر، ان کی سوچ، دو بھائیوں کی بھی ایک جیسی نہیں ہے۔ اس کے یہ اللہ فرماتے ہیں من آیات ہی، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہے، نگاہ میں ہے، ہر چیز چھوٹی سے چھوٹی چیز کیوں نہ ہو وہ اللہ کی نگاہ میں ہے، اللہ کی نظر میں ہے اللہ۔ اور پھر یہ ہے کہ زمین اور آسمان تو بہت بڑی چیزیں ہیں، اس سے کہیں چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں وہ اللہ کی نگرانی میں اور اللہ کی نگاہ میں ہیں۔ ان فی ذالک لآیات للعالمین، ان بے شک فی ذالک اس میں لآیات بہت سی نشانیاں ہیں، للعالمین جاننے والوں کے لیے۔ جاننے والے کون لوگ ہیں؟ عالم آدمی وہ ہے، ابھی پچھلی دفعہ یہ ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے، یہ آسٹریلیا کا ڈاکٹر تھا وہ جو جس کا آپ نے بتایا، قرآن مجید میں ایک آیت ہے کہ جہنم میں جب جہنمی چلے جائیں گے تو جب ان کی جلد جل جائے گی تو ہم اس جلد کو بدل دیں گے، نئی جلد پیدا کر دیں گے اس کی۔ مصر میں کانفرنس تھی کوئی، اس میں ڈاکٹر گیا ہے کہ اس نے یہ آیتیں سنی تو اس نے کہا کہ بھئی میں نے تو ساری زندگی اس تحقیق پہ گزار دی ہے کہ جب تک یہ جلد موجود رہے جلنے کی تکلیف اسی صورت میں ہوتی ہے، اگر یہ ساری کی ساری جلد انسان کی گوشت سے جل جائے تو اس کے بعد پھر جلنے کی تکلیف ختم ہو جاتی ہے۔ یہ ہے غور و فکر کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ جلد جو ہے وہ ہم قائم دائم رکھیں گے جہنمیوں کی، تاکہ ان کی تکلیف میں کمی نہ ہو، ان کو تکلیف اور عذاب مسلسل دیا جاتا رہے۔ حالانکہ آگ جو ہے وہ تو فوراً جلد کو جلا دے گی، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی وہ جلد جلے گی ہم اس کی جگہ دوسری جلد پیدا کر دیں گے تاکہ اس کے عذاب میں اور اس کی تکلیف میں کمی نہ آئے۔ یہ ہے غور و فکر کرنا۔ اور عالم آدمی جو ہے قرآن مجید میں، شریعت میں اور اسلام کی روح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ عالم کون ہے، دانشور کون ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دانشور وہ ہے جو اپنی موت کو کثرت سے یاد کرے اور موت سے آنے والے بعد کے جو مراحل ہیں ان کے لیے تیاری کرے۔ اپنی موت کو کثرت سے یاد کرنے والا آدمی جو ہے وہ عالم ہے، اور موت کے بعد بڑے مراحل آنے والے ہیں۔ ایسے نہیں ہے کہ مرنے کے بعد معاملہ ختم ہو جائے گا، مرنے کے بعد تو ایک نئی زندگی کا آغاز ہے۔ یہ تو ایک ہماری مختلف زندگی کے مراحل ہیں، ایک زندگی ختم ہوگی دوسری زندگی شروع ہو جائے گی، دوسری ختم ہوگی تیسری شروع ہو جائے گی، اور جس کا اینڈ جو ہے وہ جنت یا جہنم ہے۔ یہ زندگی، موت جو ہے زندگی کا خاتمہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک حالت سے دوسری حالت میں تبدیلی ہے۔ فرمایا کہ وہ آدمی جو موت کو کثرت سے یاد کرتا ہے اور موت کے بعد آنے والے جو مراحل ہیں ان کے لیے جو تیاری کرتا ہے وہ ہے عالم آدمی۔ محض ڈگریاں اکٹھی کر لینے والا عالم آدمی نہیں ہے، بلکہ اپنے مستقبل کے لیے فکر کرنے والا آدمی جو ہے وہ عالم اور دانشور ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ان چیزوں میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم والے ہیں، اور علم جو ہے وہ شریعت کے نزدیک علم وحی ہے، جو جناب جبرائیل علم لے کے آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے مسلمانوں میں منتقل ہوا،
قرآن کی صورت میں یا حدیث کی صورت میں وہ علم ہے. باقی جو دنیا کمانے کے لیے علم ہے وہ تو ٹیکنالوجی ہے, وہ علم نہیں ہے. شریعت اس کو علم نہیں کہتا. شریعت کے نزدیک علم وہی ہے جو علم دین ہے, جو حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مسلمانوں تک پہنچا, وہ ہے علم. اور انہی کو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ عالم لوگ جو ہیں, وہ جاننے والے, علم رکھنے والے لوگ جو ہیں, ان کے لیے نشانیاں ہیں اس بات میں. آگے اللہ فرماتے ہیں کہ وَمِنْ آیَاتِهِ, اب یہی بات ہے کہ اس میں بھی وہی چیز اللہ تعالیٰ توجہ دلانا چاہتے ہیں کہ کوئی میرا شریک ایسا نہیں جو اس طرح کی مخلوق پیدا کرے, جو اس طرح کی چیزیں پیدا کرے اختلاف کے ساتھ, جس طرح میں پیدا کر رہا ہوں. اول تو پیدا کرنے کی کسی میں ہمت ہی نہیں ہے, پیدا کرنے کی کسی میں صلاحیت ہی نہیں ہے, کسی میں قدرت ہی نہیں ہے. اور پھر ایسے اختلاف کے ساتھ کہ کوئی ایک چیز دوسری چیز کے ساتھ ملتی نہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ میرا کوئی شریک نہیں جو یہ کام کر سکے, اور جو ذات یہ کام کر سکتی ہے کہ اتنے اختلافات کے ساتھ ساری کائنات کی چیزیں بنا سکتی ہے, وہ دوبارہ انسانوں کو کیوں نہیں پیدا کر سکتی؟ آگے فرمایا کہ وَمِنْ آیَاتِهِ, اور اس کی نشانیوں میں سے یہ چیز بھی ہے منامکم. منام اس کا مادہ کیا ہے؟ نون واو میم, نوم کا معنی نیند. منامکم تمہاری نیند, باللیل رات کے وقت, والنہار اور دن کے وقت. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو نیند ہے یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اللہ تعالیٰ کا یہ بہت بڑا فضل اور بڑا انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانی جسم میں از خود نیند کا دائیہ رکھ دیا ہے کہ جب انسان کام کرتا ہے چند گھنٹے تو قدرتی طور پہ انسان فیل کرتا ہے جی میں تھک گیا ہوں, اب تھکنے کا علاج کیا ہے, اب میں کام نہیں کر سکتا. کام کے دوران, محنت کے دوران جو ویئر ٹیئر ہوتی ہے انسان کی, وہ کس طرح پوری ہوتی ہے؟ انسان سو جاتا ہے 4 گھنٹے 5 گھنٹے 6 گھنٹے سو کے اٹھتا ہے تو انسان بالکل تازہ دم اور بشاش ہوتا ہے. اور پھر یہ نیند ہے کیا چیز؟ بڑی ترقی کر لی انسان نے, ٹیکنالوجی میں اور سائنس میں بڑی ترقی ہو گئی, لیکن آج تک کوئی بھی انسان نیند کی حقیقت نہیں پا سکا کہ نیند کیا چیز ہے, اور قیامت تک نہیں پا سکے گا. اللہم بسمک اموت و احیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی, اللہم بسمک اموت, یا اللہ تیرے نام سے میں مرتا ہوں. اب جب انسان مرتا ہے تو انسان کے اعضاء جو ہیں کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں, روح مکمل طور پہ نکل جاتی ہے یا کم نکلتی ہے, زیادہ نکلتی ہے, کیا کیفیت ہوتی ہے. اور پھر نیند کے دوران انسان خواب دیکھتا ہے, خواب کی حقیقت کیا ہے, وہ کون سے اعضاء ہیں یا کون سے انسان کے جوارے ہیں جن کے ذریعے انسان دیکھتا ہے خواب, عقل دیکھتی ہے یا آنکھ دیکھتی ہے. اور پھر جب انسان جاگتا ہے تو کیسے جاگتا ہے, وہ روح پلٹتی ہے, اس میں کم ہے زیادہ ہے, کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا. دوسری حدیث میں یا دعا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بسمک ربی وضعت جنبی و بکا ارفعہ, یا اللہ تیرے نام سے میں اپنے جسم کا پہلو بستر پہ ٹکاتا ہوں اور تیرے نام سے اس کو اٹھاؤں گا. ان امسکتہا فرحمہا, یا اللہ اگر تو نے اس روح کو اپنے پاس روک لیا, فرحمہا تو یا اللہ اس پہ رحم فرمانا. اب یہ کون سی کیفیت ہے کہ روح کو اللہ تعالیٰ لے جاتے ہیں؟ بالکل واضح الفاظ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے, ان امسکتہا فرحمہا, یا اللہ اگر تو نے میری اس کیفیت میں میری روح کو اپنے پاس روک لیا. اور کتنے واقعات ایسے ہوتے ہیں, رات کو آدمی سوتا ہے, اچھا بھلا ہوتا ہے, صحت مند ہوتا ہے, صبح اٹھاتے ہیں دیکھتے ہیں کہ آدمی فوت ہو گیا.
وہ یہی بات ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان امسکتہا فرہمہا، یا اللہ اگر تو میرے سوتے ہوئے ہی میری روح کو اپنے پاس روک لے تو یا اللہ اس پہ رحم فرمانا. وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا، اور اگر تو اس روح کو بھیج دے دوبارہ اس جسم میں، فَحْفَظْهَا، تو یا اللہ اس کی حفاظت کرنا، بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ، جس طرح تو صالح اور نیک لوگوں کی روح کی حفاظت کرتا ہے. کتنی اچھی دعا ہے. لیکن اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ جو معاملہ ہے نیند کا، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے، بڑی نشانیوں میں سے نشانی ہے یہ، کہ اس کی حقیقت کو آج تک کوئی آدمی سمجھ نہیں سکا، کوئی سائنس اور ٹیکنالوجی اس کو جانچ نہیں سکی کہ ہے کیا چیز یہ. اور پھر جو جب نیند نہ آئے تب بھی جو دعا ہے وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی کہ بے خوابی ہو، انسان کو نیند نہیں آ رہی، کتنا انسان پریشان ہو جاتا ہے. ہاں پچھلے وہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب تھے، معزول ہو گیا، جیل میں پہنچے پہلی دفعہ، ہاں جی نیند نہیں آ رہی. سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے کہ وزیر اعظم صاحب کو نیند نہیں آ رہی، سب سے مشکل بات. اس کے لیے گولیاں کھانی پڑی وزیر اعظم صاحب کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کو بے خوابی ہو، نیند نہ آئے، تو یہ دعا مانگے، اللہم غارت النجوم، یا اللہ ستارے ڈوب گئے، وہدات العیون، دوسرے لوگوں کی آنکھوں کو آرام میسر آ گیا، وانت حی قیوم، تو حی ہے، تو قیوم ہے، لا تاخذک سنۃ ولا نوم، یا اللہ تیری ذات کے لیے نہ اونگ ہے نہ نیند ہے. اللہم اہدی لیلی وانم عینی، یا اللہ میری رات کو پرسکون بنا دے، وانم عینی، اور میری آنکھوں کو سلا دے. اب اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا مانگو اللہم انم عینی، یا اللہ میری آنکھوں کو سلا دے. کہیں فرمایا کہ یا اللہ میری روح تو لے گیا ہے، اگر اس کو روک لے تو اس پہ رحمت فرمانا، اگر بھیج دے تو یا اللہ اس کی حفاظت فرمانا. اب یہ کیا چیز ہے، کس طرح نیند آتی ہے، کس طرح جاتی ہے، یہ بے چینی کیا ہے، اور یہ انسان کو تھکاوٹ کیا ہو جاتی ہے، ویر ٹیر کیا ہو جاتی ہے، سونے کے ساتھ وہ کیسے انسان ریکور ہو جاتا ہے، اپنے آپ ہی وہ طاقت اور قوت کیسے بحال ہو جاتی ہے ساری. اللہ فرماتے ہیں من آیاتہ منامکم باللیل والنہار، کہ تمہارے رات کے وقت سونے میں یا دن کے سونے میں ایک نشانی ہے. اس کی نشانیوں میں سے ہے یہ وابتغاؤکم من فضلہ، وابتغاء اور تلاش کرنا، کم تمہارا، من فضلہ اس کے فضل سے. فضل سے مراد یہاں پہ روزی کمائی، اور جو تم دن کو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے سونے کے لیے بھی دن اور رات دونوں استعمال کیے، اس لیے کہ بعض اوقات کیا، بلکہ اب تو اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ رات کو بھی ڈیوٹیاں ہیں، دن کو سو رہے ہیں، دن کو ڈیوٹی ہے رات کو سو رہے ہیں. کوئی آدمی دن کے وقت اپنی روزی کے لیے نکل رہا ہے، ڈیوٹی کے لیے نکلتا ہے، کوئی رات کے لیے نکل رہا ہے. ویسے اللہ تعالیٰ نے فطری طور پہ تو رات کو ہی نیند کے لیے بنایا ہے اور دن کو تلاش روزگار کے لیے بنایا ہے. لیکن اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرما دی کہ یہ دونوں کام جو ہیں دن میں بھی ہو سکتے ہیں، رات میں بھی ہو سکتے ہیں. اس لیے کہ یہ جو وقت اب ہے اس میں تو بلکہ رات 2 3 بجے تک لوگ جاگتے رہتے ہیں اور صبح سونے میں گزار دیتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تمہاری نیند بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور تمہارا روزی کو تلاش کرنا بھی نشانیوں میں سے نشانی ہے. وہ کیسے نشانی ہے؟ انسان روزی کہاں سے تلاش کرتا ہے؟ انسان کے جسم میں صلاحیتیں پیدا کر دینی روزی کی تلاش کے لیے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہاتھ اور پاؤں اس طرح کے دے دیے، آنکھیں دے دیں، عقل دے دیا، دل اور دماغ دے دیے، یہ سارے اسباب کس چیز کے لیے ہیں؟ غور و فکر کرنے کے لیے، سوچ بچار کرنے کے لیے. اور انسان اپنے روزگار
انسان کی ساری زمین سے نکلتی ہے. کوئی بھی چیز لے لے انسان، ساری روزی جو ہے انسان کے پانی سے لے کر کھانے پینے تک، پھلوں تک، سبزی تک، چارے تک، جتنی بھی چیزیں ہیں ساری کی ساری اللہ نے زمین سے پیدا فرمائی ہیں. فرمایا کہ زمین و آسمان میں نے تمہارے لیے پیدا کیے، اور جو تم رزق تلاش کرتے ہو اس زمین سے، چلانا ہے، پانی دینا ہے، چیز پیدا ہو جانی ہے. لیکن اگر اس پہ مزید غور و فکر کیا جائے تو جتنا بھی نظام ہے کائنات کا، وہ ساری کو اس عمل میں بڑا دخل ہے. سورج کی گرمی اور ٹیمپریچر، موسموں کا رد و بدل، ہوا کی گردش اور روشنی، یہ ساری چیزیں مطلوب ہیں سبزیوں کے لیے، پھلوں کے لیے، درختوں کے لیے، فصلوں کے لیے، غلے کے لیے. پانی کے علاوہ یہ ساری چیزیں مطلوب ہیں. اور یہ سارا نظام اور یہ سارا سسٹم جو ہے، یہ اس طرح اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے کہ ہر چیز جو ہے، ستارے ہیں، چاند ہیں یا سورج ہے، اپنے اپنے مدار میں اس طرح گھوم رہے ہیں. کوئی کسی سے ٹکراتا نہیں ہے، کوئی اپنے مدار سے آگے پیچھے نہیں ہوتا، کسی میں کوئی دراڑ نہیں آتی، کوئی خرابی یا بگاڑ نہیں پیدا ہوتا. کروڑوں سال گزر گئے، اور جس طرح پہلے دن یہ نظام تھا اللہ تعالیٰ کا کائنات کا، آج کروڑوں سال کے بعد بھی اسی طرح قائم دائم ہے، اور قیامت تک اسی طرح قائم دائم ہوگا. اللہ تعالیٰ کو کہیں ریپیئر کی ضرورت نہیں پڑ رہی، کہیں اس کی اصلاح کی ضرورت پیش نہیں آتی، جس طرح انسان کو اپنے کاموں میں پیش آتی ہے. اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ تمہاری نیند میں بھی نشانی، اور جو تم رزق تلاش کرتے ہو زمین سے، اس میں بھی تمہارے لیے نشانی. ان فی ذالک لآیات لقوم یسمعون، ان بے شک فی ذالک، اس میں لآیات، بہت لوگوں کے لیے جو فکر کرتے ہیں. فکر کس چیز سے ہوتا ہے؟ دماغ سے ہوتا ہے، دل سے ہوتا ہے. علم جو ہے وہ انسان دماغ سے حاصل کرتا ہے، سنتا انسان کان سے ہے. یہ جو اللہ نے کان دیے ہیں، یہ دل دیا ہے، دماغ دیے ہیں، آنکھیں دی ہیں، جو حصول علم کا ذریعہ ہیں، یہ کس لیے دیے ہیں؟ اللہ اس لیے دیے کہ ان چیزوں پہ غور و فکر کیا جائے. یہ کان جو ہے یہ اس لیے دیا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنے لائی ہوئی، تاکہ قیامت کو یہ نہ کہنا پڑے لو کننا نسمع او ناقلو ما کننا فی اصحاب السعیر. دونوں باتیں اللہ نے یہاں فرما دی کہ ان لوگوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں جو بات کو غور سے سننے والے ہیں، ان لوگوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرنے والے ہیں، عقل والے لوگ ہیں. اور اسی بات کا رونا انسان قیامت کے دن روئے گا، اسی پہ ماتم کرے گا. لو کننا نسمع او ناقلو، کاش ہم دنیا میں لوگوں کی بات، مولویوں کی غور سے سنتے کہ مولوی کیا کہتے ہیں، کیا سر پیٹتے ہیں یہ. ہاں جی مولوی ہیں، مولویوں کی باتیں ہیں، کیا ہے ان کی باتوں کا. اور نہ کہلو، یا اپنی عقل سے کام لیتے، بھائی نہ سنو مولویوں کی بات، قرآن تو پڑھو. جس اللہ کے رسول پہ ایمان لائے ہو اس کی بات تو پڑھو، اس پہ غور و فکر کرو. اللہ نے عقل دی ہے تمہیں، اللہ نے کان دیے ہیں، اللہ نے یہ آنکھیں اس لیے دی ہیں کہ ان آنکھوں سے پڑھو قرآن مجید کو، حدیثوں کو پڑھو. اور جو نہیں پڑھے گا قیامت کے دن پشیمان ہوگا، پچھتائے گا اس چیز پہ میرے پاس عقل بھی تھی، میرے پاس کان بھی تھے، میرے پاس آنکھیں بھی تھیں، دل بھی، دماغ بھی، میں نے ان کو استعمال کیوں نہ کیا. لو کننا نسمع اور ناقلو ما کننا فی اصحاب السعیر، تو آج ہم جہنم میں نہ جاتے. اس لیے اللہ تعالیٰ بار بار فرما رہے ہیں لآیات لقوم یتفکرون، لآیات للعالمین لقوم یسمعون. فکر کرنے والے، عقل رکھنے والے، سننے والے لوگ جو ہیں ان کے لیے نشانیاں ہیں. ان میں اللہ تعالیٰ نے یہ دل اور دماغ اور کان اور آنکھیں جو ہیں اس لیے دی ہیں کہ دین کے بارے میں انسان غور و فکر کرے. آگے اللہ فرماتے ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے
یوری کون سا فعل ہے؟ مضارع ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ یوری، وہ دکھاتا ہے تم کو برقا بجلی، خوفاً ڈر کے ساتھ، و تامن اور امید کے ساتھ۔ جب بجلی چمکتی ہے تو کسان جو ہے اسے خوشی بھی ہوتی ہے، امید بھی ہوتی ہے کہ یہ بارش برسائے گا، بارش برسانے کے بعد اچھی اچھی فصلیں ہوں گی اور ہماری محنت رائے گاہ نہیں جائے گی، ہمیں غلہ حاصل ہوگا۔ اور جب بجلی چمکتی ہے تو اس کے دل میں ڈر بھی پیدا ہوتا ہے کہ بجلی کھیت کو جلا نہ دے، بجلی جو ہے کھیت کو جلا نہ دے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں بھی نشانی ہے کہ اللہ کے ہاتھ میں ہے یہ بات، تمہاری فصلوں کو صحیح سالم اگا دینا، پکا دینا اور تمہیں اس سے فائدہ حاصل ہو جانا، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ نہ سمجھنا ہاں جی وہ سورہ قلم میں اللہ تعالیٰ نے واقعہ بیان فرمایا، جنہوں باغ تھا ان کا، نیک آدمی تھا، باغ تھے اس کے، فصلیں تھی بڑی، اور وہ جب فصلیں پک جاتی، باغ اس کا پھل لے آتا تو فصلیں کاٹتا، پھل وغیرہ کاٹتا تو یتیموں کو، مسکینوں کو، محتاجوں کو ان کا حصہ بھی دیتا جو اس کے کاٹتے وقت آ جاتے۔ جب اولاد جوان ہوئی تو اولاد تو پھر نئی جو سوچ اور نئی فکر کہ باپ تو ہمارا بیوقوف آدمی تھا کہ اتنی دولت جو ہے ایسی ضائع کر دیتا، پھل بھی اور پھول بھی اور غلہ بھی، تو ہم تو کسی کو نہیں قریب آنے دیں گے، کسی کو پتہ ہی نہیں چلنے دیں گے کہ کون سے دن ہم نے فصل کاٹی، کون سے دن ہم نے اپنے باغ کا پھل اتارا، اور کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوگی، راتوں رات جا کے ہم اپنا پھل سمیٹ لیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ چپکے چپکے صبح کے وقت اٹھے اور چپکے چپکے وہ اپنے کھیتوں میں پہنچے تاکہ جا کے اپنا فصل جو ہے اس کو کاٹیں اور سمیٹ کے گھر لے آئیں، کوئی یتیم اور مسکین اور محتاج وہ دیکھنے نہ پائے یا مانگنے نہ پائے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب وہاں پہنچے تو سارے کا سارا کھیت اور باغ جو تھا وہ جلا ہوا نظر آیا، انہیں تو کہنے لگا انا لضالون، ارے یہ ہماری جگہ تو نہیں ہے، یہ ہمارا باغ تو نہیں، ہم تو راستہ بھول گئے، یہ تو کوئی اور جگہ ہے۔ لیکن جب چاروں سمت دیکھا، ہوش و حواس قائم ہوئے، کہنے لگی جگہ تو وہی ہے جو ہماری تھی۔ اللہ فرماتے ہیں قال اوسطہم، ان بھائیوں میں سے جو سب سے اچھا بھائی تھا اس نے کہا الم اقل لکم، کیا میں نے تمہیں یہ کہا نہیں تھا لولا تسبحون کہ اللہ کی تسبیح کرو، اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ نے غلہ دیا ہے، اللہ نے پھل پھول دیا ہے، اللہ نے روزی دی ہے، اللہ نے باغ دیا ہے، اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کا حصہ ادا کرو، ورنہ سارے کا سارا جل جائے گا۔ آسمانوں سے بجلی آئی اور اس نے سارے کا سارا جلا کے راکھ کر دیا، اور وہ جو کل تک یہ سوچ رہے تھے کہ فصل ہماری پکی کھڑی ہے، اب اس میں کیا دیر ہے کہ ہم جا کے کاٹے اور اٹھا کے گھر میں لے آئیں، اس میں کیا کتنی دیر لگے گی ہمیں، اور کسی کو ہم پتہ ہی نہیں چلنے دیں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تم اپنی جگہ پہ بد نہیں، تم نے اللہ کی ناشکری کی، اللہ کے احسان کو بھول گئے تم، اللہ تعالیٰ نے سارے کا ساری نعمت اپنی چھین لی، سارے کا سارا جو اللہ تعالیٰ نے ان کو باغ اور دولت دی تھی ساری کی ساری واپس لے لی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی لئن شکرتم لازیدنکم، جو آدمی میرا شکر ادا کرتا ہے میں اس کو اور بھی اپنی نعمتیں دیتا ہوں، ولئن کفرتم، اور جو آدمی میری ناشکری کرتا ہے ان عذابی لشدید، میں اس کو سزا بھی دیتا ہوں، اپنی نعمتیں بھی چھین لیتا ہوں۔ جو آدمی اللہ کی ناشکری کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے اپنی نعمتیں واپس چھین لیتے ہیں، واپس ہی نہیں چھینتے بلکہ اللہ فرماتے ہیں ان عذابی لشدید، میں اس کو سخت عذاب بھی دیتا ہوں، سخت سزا دیتا ہوں کہ اس نے میری ناشکری کی۔ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں کہ جب بجلی چمکتی ہے تو خوف بھی ہے کہ بھئی یہ بجلی گر کے کہیں جلا نہ دے ساری فصل کو، باغات کو، اور اس سے امید بھی رہتی ہے کہ اگر یہ بارش برس گئی تو ہماری فصل اچھی ہو جائے گی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ فصل اچھی ہو جانا، پک جانا، تیار ہو جانا، اس سارے کے باوجود میں اس بات پہ قادر ہوں کہ پکی پکائی فصل کو ضائع کر دوں، تم ایک دانہ بھی نہ لینے،
سب کچھ تمہارے ہاتھ سے چھین لوں. یہ انسان دولت کے چکر میں تو ایسے ہی رہتا ہے کہ مالی مالی مالی، میرا مال میرا مال. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تم نے پہن لیا وہ تمہارا مال، جو کھا لیا وہ تمہارا مال، اور جو اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا وہ تمہارا مال. ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسی بات بتائیے کہ اللہ مجھ سے محبت کرے اور لوگ بھی مجھ سے محبت کریں. مجھے ایسی بات بتائیے کہ اللہ بھی مجھ سے محبت کرے اور لوگ بھی مجھ سے محبت کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا مختصر سا جملہ فرمایا، چھوٹا سا کلمہ فرمایا کہ دنیا کے پیچھے نہ بھاگ. دنیا کے پیچھے نہ بھاگ، اللہ بھی تو اسے محبت کرے گا اور لوگ بھی تو اسے محبت کریں گے. اور ویسے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن عمر کے پاس 2-3 آدمی آئے، کہنے لگے کہ عبداللہ ہمیں کچھ حاجت ہے، ہماری کچھ ضروریات ہیں اور ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں، ہم اس لیے آپ کے پاس آئے ہیں کہ آپ ہماری حاجت پوری کر دیں. حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا کہ بھائی اس وقت تو میرے پاس بھی کوئی چیز نہیں، پھر کسی وقت آنا تو میں تمہاری مدد کروں گا، لیکن ساتھ یہ کہا کہ اگر تم چاہو تو صبر کرنا، اگر تم چاہو تو صبر کرنا. اور ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بتلائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو فقیر لوگ ہیں اور محتاج لوگ ہیں وہ اغنیاء سے 40 سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے. فقیر اور محتاج لوگ 40 سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے، اغنیاء سے باہر کھڑے ہو کے انتظار کرنا پڑے گا انہیں. تو وہ جو آدمی آئے تھے انہوں نے کہا کہ عبداللہ ہم صبر کر لیں گے، ہمیں تمہاری مدد کی اور تعاون کی ضرورت نہیں ہے. یہ کہنے کو تو بڑی معمولی سی بات لگتی ہے، لیکن آپ ذرا تھوڑا اندازہ لگائیے کہ انسان پاکستان سے آتا ہے یا ہندوستان سے آتا ہے، 3 گھنٹے 4 گھنٹے 5 گھنٹے کی ایگزرشن ہوتی ہے، تھکاوٹ ہوتی ہے، انسان ایئرپورٹ پہ اترتا ہے. اگر وہاں پہ تھوڑی تاخیر ہو جائے امیگریشن میں یا سامان کلیئر کرنے میں 2 گھنٹے لگ جائے 3 گھنٹے، وہ کچھ بڑی تکلیف ہوئی، بڑی مصیبت، بڑی پریشانی ہو گئی. وہاں ہمیں اتنا انتظار کرنا پڑا. وہ جو 2-3 گھنٹے ہیں 4 گھنٹے ہیں، 40 نہیں 4 گھنٹے 5 گھنٹے بڑی مصیبت اور بڑی مشکل لگتے ہیں. اور جب انسان برزخ کا زمانہ پتہ نہیں 1000 سال ہے یا لاکھ سال ہے وہ گزارے گا، حشر کے 50,000 سال گزارے گا اور پل صراط بھی عبور کر لے گا اور پھر کنترا کا مرحلہ بھی طے کر لے گا، اس کے بعد اللہ فرمائیں گے اچھا 40 سال تم یہاں کھڑے رہو، پھر تمہیں داخل کرنا ہے. آپ اندازہ لگائیے کہ اس وقت کیا حالت ہوگی اغنیاء کی، اور کتنا پچھتائیں گے کہ ہم کاش غنی نہ ہوتے اور فقراء کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائے. اور ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 500 سال اغنیاء جو ہیں وہ بعد میں داخل ہوں گے. مطلب یہ ہے کہ جیسے جیسے انسان کے اعمال ہوں گے غنی کے فقراء کے، اور پھر ویسے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی قیامت کے مراحل ہیں ان سب میں فقراء کو، جو مہاجر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنہوں نے ہجرت کی، ہر معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سب سے پہلے ہوں گے. حوض پہ فرمایا کہ میں جاؤں گا تو سب سے پہلے وہاں آگے پانی پینے والے فقراء مہاجرین جنہوں نے میرے ساتھ ہجرت کی مدینہ منورہ مکہ سے. وہ صراط کا فرمایا تو فرمایا کہ سب سے پہلے میں عبور کروں گا اور میرے ساتھ فقراء مہاجرین. جنت میں داخلے کا آیا تو فرمایا کہ سب سے پہلے میں اور میرے ساتھ فقراء اور مہاجرین سب سے پہلے جنت میں داخل. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو آدمی اس دنیا میں اللہ کے تھوڑے دیے ہوئے پہ راضی ہو گیا، ہوس نہیں ہے، اور یہ ہوس تو ختم نہیں ہے. یہ پیسے کی یہ ایسی آزمائش اللہ نے بنا دی ہے. ان فتنہ امتی المال، میری امت کے لیے فتنہ جو ہے یہ مال ہے. ایسا اللہ تعالیٰ نے یہ آزمائش رکھ دیا اس مال میں لوگوں کے لیے کہ یہ ہوس ختم نہیں ہوتی
ایک وادی ہے سونے کی، انسان چاہتا ہے دوسری ہو جائے، دوسری ہے تیسری چاہتا ہے، تیسری بن جائے چوتھی چاہتا ہے. یہ حوث تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر کی مٹی پوری کرے گی. لیکن جو آدمی قناعت کر لے بڑی اللہ کی یہ دین ہے اور بڑا اللہ کا انعام اور بڑا اللہ کا احسان ہے جسے اللہ تعالیٰ قناعت دے دے. فرمایا کہ جو آدمی اللہ کے تھوڑے دیے ہوئے پہ دنیا میں راضی ہو گیا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے تھوڑے اعمال پہ خود راضی ہو جائیں گے، اس سے زیادہ مطالبہ نہیں کیا جائے گا. بس صرف نمازیں ہیں 5 فرض پڑھنے والی، اور صرف زکوٰۃ دی ہے اس نے، روزے رکھے ہیں، فرائض پورے کیے ہیں، اللہ تعالیٰ اسی سے راضی ہو جائیں گے کہ یہ آدمی فرضوں کا پابند تھا، باقی سارا کچھ معاف کر دیا. فرمایا کہ جو آدمی اللہ کے تھوڑے دیے ہوئے پہ دنیا میں راضی ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تھوڑے اس کے اعمال پہ راضی ہو جائیں گے، اسے بھیج دیں گے، جنت میں بھیج دیں گے اس کو. تو فرمایا کہ یہ جو تمہیں دولت حاصل ہوتی ہے، جو تم کمائی کرتے ہو، جو تمہیں نعمتیں حاصل ہوتی ہیں، یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں. اللہ چاہے تمہیں بھلائی پہنچے، اللہ نہ چاہے نہ پہنچے. اللہ جب نہیں چاہتے تو بجلی گرا دیتے ہیں، سب کچھ جل جاتا ہے. جب اللہ تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں تو فائدے والی نفع والی بارش برسا دیتے ہیں، تم اچھا غلہ لے کے گھر پہنچ جاتے ہو، اچھا پھل پھول لے کے گھر پہنچ جاتے ہو. اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور نازل کرتا ہے. يُنَزِّلُ کون سا فعل ہے؟ نزلہ يُنَزِّلُ مضارع ہے، بعد مذکر غائب کا صیغہ ہے. يُنَزِّلُ نازل کرتا ہے، من السماء آسمان سے، ماءً پانی، فَيُحْيِي پس وہ پانی زندہ کرتا ہے. فَيُحْيِي وہ زندہ اللہ تعالیٰ زندہ کرتا ہے، بہی ساتھ اس کے. ہی کی ضمیر کس کے لیے؟ پانی کے لیے. ہی کی ضمیر پانی کے لیے. بہی ساتھ اس پانی کے، ارضا زمین کو، بعد موتہا اس کی موت کے بعد. جب زمین بنجر ہوتی ہے، زمین خشک ہو جاتی ہے، کاسالی پڑ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ آسمانوں سے پانی نازل فرماتے ہیں، زمین ہری بھری ہو جاتی ہے، زرخیز ہو جاتی ہے. ان فی ذالک بے شک اس میں، لآیات بہت سی نشانیاں ہیں، لقوم یعقلون واسطے عقل رکھنے والے لوگوں کے لیے. نشانی اس میں یہ ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے، کذالک تخرجون اسی طرح زمین سے تم نکالے جاؤ گے. آگے اللہ فرماتے ہیں، وَمِنْ آیاتِهِ اور اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے، ان تقوم السماء ان یہ کہ تقوم السماء. تقوم کون سا فعل ہے؟ مضارع ہے، واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے. آسمان کے لیے واحد مؤنث کا لفظ آیا ہے. تقوم السماء کھڑا ہے آسمان، والارض اور زمین قائم ہے، بامرہ اس کے امر سے. بہت بڑی نشانی ہے یہ. 25-30 میٹر کا چھت ڈالنا ہو اور آدمی کہے جی ستون کے بغیر ڈالنا ہے. آدمی کہتا ہے جی اس صورت میں اگر 40 لاکھ خرچہ آئے گا تو اس صورت میں 80 لاکھ خرچہ آئے گا. 25-30 میٹر کا چھت ڈالنا ہے، ستون کے بغیر ڈالنا ہے تو بہت زیادہ خرچہ آئے گا، اس پہ بہت زیادہ محنت کرنی پڑے گی، بڑا زیادہ ٹائم لگے گا، بہت زیادہ خرچ آئے گا اس پہ. اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اتنا بڑا آسمان بغیر کسی ستون کے، اس میں کوئی دراڑ نہیں، کوئی شگاف نہیں، کہیں پہ کوئی ستون نہیں، کوئی سہارا نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، اتنا بڑا آسمان میں نے کھڑا کر دیا. اس میں نشانی ہے اس لیے کہ ایسا آسمان کوئی دوسرا حضرت صاحب کھڑا نہیں کر سکتے. کوئی ایسا شریک نہیں میرا جو اس طرح کا آسمان بنا دے، آسمان کھڑا کر دے. اور پھر یہ جو اتنی حد نگاہ تک پھیلی ہوئی زمین ہے، ایسی کوئی زمین پیدا نہیں کر سکتا، اس طرح زمین کوئی پھیلا نہیں سکتا. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت، کیا تم غور نہیں کرتے ہم نے آسمان کو کیسے اونچا کیا ہے، کیسے کھڑا کیا ہے.
اللہ فرماتے ہیں کہ زمین و آسمان کو قائم رکھنے میں بھی ایک نشانی ہے بے امر ہی، اور یہ اس کے حکم سے ہے. ثم پھر اذا جب دعا، کون سا فعل ہے؟ دعا ماضی ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. دعا اس نے پکارا، اس نے آواز دی، اس نے دعوت دی، تم کو، من الارض زمین سے، دعوتن ایک بار، ایک دعوت یا ایک پکار، اذا اچانک، ان تم لوگ، تخرجون نکل آؤ گے. اللہ تعالیٰ نے وہ جتنی بھی 6 کی 6 نشانیاں بتائی تھی کہ یہ بھی میری نشانیوں میں سے ہے، یہ بھی میری نشانیوں میں سے ہے، یہ بھی میری نشانیوں میں سے ہے، اس کے بعد اس کا جو اینڈ تھا، جو اس کا نتیجہ تھا، جس بات کی طرف اللہ توجہ دلانا چاہتے ہیں، وہ اللہ نے فرما دی کہ یہ جو آسمان اور زمین ہے یہ میرے حکم سے قائم ہے، اور جس طرح میرے حکم سے یہ آج قائم ہے، اسی طرح جب میں دوسرا حکم دوں گا، تمہیں دوں گا تو تم زمین سے نکل آؤ گے، اس زمین و آسمان کو دوں گا، یہ زمین و آسمان ختم ہو جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے تو یہ یہاں پہ جو اسرافیل سور پھونکیں گے اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب کیا، دعاکم اللہ پکارے گا تمہیں، لیکن وہ پکار جو ہے وہ اصل میں سور کی ہوگی، سور اسرافیل کی، جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی دفعہ سور پھونکا جائے گا تو ساری کی ساری مخلوق ختم ہو جائے گی، مر جائیں گے، اور طویل مدت یہ زمین بھی ختم ہو جائے گی، آسمان بھی ختم ہو جائے گا، فرشتے ختم ہو جائیں گے، جنات ختم ہو جائیں گے، اور یہ پہاڑ، سمندر اور جو کچھ بھی ہے اس کائنات میں ہے سارے کا سارا فنا ہو جائے گا، ساری چیز، ہر چیز ختم ہو جائے گی. کل شیء ہالک الا وجہہ، اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ ہر چیز فنا ہو جائے گی، ہلاک ہو جائے گی، اور طویل مدت کے بعد دوسرا سور پھونکا جائے گا، اس سے پھر نئی زمین وجود میں آئے گی، نیا آسمان وجود میں آئے گا، نئے انسان وجود میں آئیں گے، نئے فرشتے وجود میں آئیں گے. نئے سے مراد یہ ہے کہ نئی تخلیق ہوں گے، تو وہی انسان، وہی جبرائیل ہوں گے، وہی اسرافیل ہوں گے، وہی اسرائیل ہوں گے، اور وہی لوگ ہوں گے جو اس دنیا میں تھے، لیکن نئی تخلیق ہوگی، فرشتوں کی بھی، جنات کی، انسانوں کی، زمین کی، آسمان کی، نئے سرے سے ساری چیزیں پیدا کی جائیں گی. اور اللہ فرماتے ہیں یہ سارا کام کتنے عرصے میں ہوگا؟ دعاکم دعوتن، بس ایک ہی پکار ہوگی، ایک ہی آواز ہوگی اللہ تعالیٰ کی، ایک ہی امر ہوگا، ایک ہی حکم ہوگا، اور اس ایک ہی حکم میں سارے کے سارے کام ہو جائیں. ایسے نہیں ہے کوئی بڑی محنت کرنی پڑے گی، یا بہت زیادہ فرشتوں کو اس کام پہ لگانا پڑے گا، یا کہیں سے میٹیریل اکٹھا کرنا پڑے گا، یا کہیں سے مزدور لانے پڑیں گے. اللہ فرماتے ہیں کہ بس یہ میرے امر سے ساری کائنات قائم ہے، یہ سارے کام میرے امر سے ہو رہے ہیں، اور جب یہ کائنات ختم ہوگی دوبارہ تم لوگوں کو زندہ کرنا ہوگا، آخرت برپا کرنی ہوگی، تو اللہ فرماتے ہیں کہ دعوتن، بس ایک پکار ہوگی، ایک آواز ہوگی، ایک امر ہوگا، سارے کا سارا کام اپنے آپ ہو جائے گا. آگے اللہ فرماتے ہیں کہ وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، لہو اس کے لیے ہے، وَلَهُ اسی کی ملکیت ہے، وہی مالک ہے، من فی السماوات ان ساری چیزوں کا جو آسمانوں میں ہیں، والارض اور جو کچھ زمین میں ہے، زمین کی جتنی بھی دولت ہے، جتنی بھی چیزیں ہیں زمین کی، اور جتنا کچھ آسمانوں میں ہے، اور آسمان بھی سارے کے سارے اللہ فرماتے ہیں لہو اس کی ملکیت، اس کی ملکیت میں کوئی شریک نہیں ہے اس کا. تو ایسی ویسے آگے اللہ تعالیٰ نے بڑی اچھی مثال بھی دی ہے، لیکن تعجب کی بات ہے کہ کیسے انسان یہ سوچ لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی کائنات میں آسمانوں کی اختیار اور قدرت، زمین کا اختیار اور قدرت، اور اس کائنات کی ساری ملکیت میں
داتا صاحب جو کچھ بھی ہیں وہ علی حجویری ہر ایک انسان ہی ہے، اس میں اتنی قوت اور طاقت کہاں سے آ گئی کہ وہ اللہ کا شریک بن جائے؟ کیسی عقل انسان کی ماری جاتی ہے؟ عبد القادر جیلانی آخر وہی تھا جو کبھی اس کا نام بھی نہیں تھا، پیدا بھی نہیں ہوا تھا، ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا جس طرح ہم ہوئے، ایک انسان ہے وہ بھی۔ آخر کیسے یہ عقل ماری جاتی ہے؟ کہاں سے انسان یہ دھوکہ کھاتا ہے کہ اللہ کی قدرت اور اختیار میں اس کو شریک بنا دیا جائے کہ ہاں جی اس کے پاس بھی ہے کچھ؟ پتہ نہیں کیسے انسانوں کو دھوکہ لگتا ہے یہ، لیکن دھوکہ تو بہرحال لگتا ہے۔ جتنے بھی مشرک ہیں ان کو دھوکہ یہی لگتا ہے کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ کی قدرت میں، اللہ کے اختیارات میں شریک ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بڑی اچھی مثال آگے دی ہے، سمجھنے والی مثال، اور اس کے بالکل متعلق اور اس پہ منطبق ہوتی ہوئی آگے اللہ فرماتے ہیں بَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ بَهُوَ الَّذِي كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ، کلن ہر چیز، لہو واسطے اس کے، قانتون کون سا فعل ہے؟ اسم فاعل ہے، صیغہ جمع کا۔ دعائے قنوت کسے کہتے ہیں؟ وہ دعا جو بڑی عاجزی سے مانگی جائے، بڑی انکساری سے مانگی جائے، بڑی جھک کے مانگی جائے، اس کو دعائے قنوت کہتے ہیں۔ قانتا کا معنی وہ جھکا، وہ فرما بردار ہوا، قانتات فرما بردار، قانتات جھکنے والے، عاجزی اختیار کرنے والے، قانتن قانتن قانتان قانتون اسم فاعل ہے، پہلا اس کا صیغہ کیا ہوگا؟ قانتن، عاجزی اختیار کرنے والا، قانتان دو عاجزی اختیار کرنے والے، قانتون سارے کے سارے عاجزی اختیار کرنے والے، کل لہو قانتون ہر چیز اسی کے آگے جھکنے والی ہے۔ اب کہاں سے یہ پھیر لگ جاتا ہے کہ عبد القادر جیلانی کے آگے بھی کوئی چیز جھکتی ہے اس کائنات کی، یا سورج عبد القادر جیلانی کے حکم سے چڑھتا ہے یا طلوع ہوتا ہے، یا سورج جو ہے وہ علی حجویری کے حکم سے طلوع ہوتا ہے یا غروب ہوتا ہے؟ آخر کون سی چیز ہے جو ان لوگوں کے اختیار میں ہے، جو ان لوگوں کے حکم سے ہوتی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ کائنات کی ساری چیزیں تو میری فرما بردار ہیں، میرے آگے جھکی ہوئی ہیں اور میری فرما بردار ہیں، میرے امر سے سارے کام ہوتے ہیں، یہ میرے شریک کہاں سے آ گئے؟ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ، وہی ہے یبداؤ جو ابتدا کرتا ہے، خلق مخلوق کی، ثم پھر یعیدو اعادہ کرے گا اس کا، مخلوق کا، یا دوبارہ پیدا کرے گا اس کو، وَهُوَ اور وہ، احون علیہ، احون وہن کا معنی وہن کمزوری۔ اس سے پہلے سورہ عنکبوت میں ہم نے پڑھا ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، کیا معنی؟ سب سے زیادہ کمزور گھر مکڑی کا گھر ہوتا ہے۔ اوہ احون سب سے زیادہ آسان، دوبارہ پیدا کرنا ہوا احون، اللہ فرماتے ہیں کہ بہت ہی آسان۔ اسم تفضیل ہے احون، جس میں کثرت کے معنی پائے جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے تو احون ہے، بہت ہی سہل اور بہت ہی آسان ہے یہ۔ ثم یعیدہ اس کا اعادہ کرنا، دوبارہ کائنات پیدا کرنا، انسانوں کو جنوں کو دوبارہ پیدا کرنا، زمین آسمان کو دوبارہ پیدا کرنا، ہوا احون علیہ بہت ہی آسان ہے اللہ کے لیے۔ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، وَلَهُ اور واسطے اس کے، مثل الْأَعْلَىٰ اونچی ہے شان، اعلیٰ ہے شان، فی السماوات آسمانوں میں،
والارض اور زمین میں، یہ جتنی شان اونچی اللہ کی ہے کوئی اس کی شان میں شریک نہیں ہے. کون ہے شریک اس کی شان میں؟ اس کے اختیار میں، اس کی قدرت میں، اس کے امر میں کون ہے شریک اس کا؟ اللہ فرماتے ہیں کہ اتنی اونچی شان ہے، اتنی اونچی شان ہے کہ اس کی شان کے برابر کا کوئی بھی نہیں ہے، نہ ہی اس کی شان میں کوئی شریک ہے. وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اس کے لیے بہت ہی اونچی شان ہے، فی السماوات، آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ غالب بھی ہے، حکمت والا بھی ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون.